نیلم کیا دیکھ رہی ہو کب سے موبائل میں؟ ساجد مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ابھی عید الاضحیٰ کا موقع ہے، ہم بکرے وغیرہ لاتے ہیں قربانی کے لیے اور پھر انہی بکروں کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں. تمہیں تو ہر چیز میں پرابلم نظر آتی ہے، کوئی ایسا جو ہے موقع نہیں آتا ہے جہاں پر تم آبجیکشن نہ کرو. تو میں آبجیکشن کیوں نہ کروں؟ ہم نے قربانی کے لیے بکرا لایا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے. اب اس میں بھی بکروں کو لے جانا، لڑوانا، ان سے فائٹ کروانا، ہمارے ینگسٹرز کو یہ بہت کول لگتا ہے، لیکن میں اسے کول نہیں مانتی. کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر میں بھی بکرا لاتا ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں گھر خاندان میں سب سے مضبوط بکرا میرا ہو، بکرے کے اچھے دانت ہوں، سب سے زیادہ ہیوی ہو، ویٹ میں اچھا ہو، اور محلے والے جب لے کے نکلوں تو لگے کہ یہ بکرا نہیں شیر لے کے چل رہا ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں تو. اور ریئلی سو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بکرا تم نے لایا قربانی کی نیت سے نہیں ہے، لیکن فلانٹ کرنے کی نیت سے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، نیت تو اللہ جانتا ہے کس لیے لایا ہے انسان. لیکن اگر بکرا لایا ہے اور چند دن اگر دکھاوا ہے یا مطلب کسی طرح کی اگر شور شرابہ کر رہا ہوں تو کیا پرابلم ہے؟ اچھی بات ہے. ٹھیک لگتا ہے؟ ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا بکرا 1 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے، یا کتنے کا بھی ہو، کتنا بھی ویٹ ہو، اس میں دوسرے کو کیا پرابلم ہے؟ یا میں لڑواؤں یا یہ غلط نہیں ہے. جی جہاں تک بکروں کا سوال ہے، دیکھیے سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں پورا جو کانسیپٹ ہے قربانی کا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو بکروں کی قربانی کی جاتی ہے، در واقع یہ قربانی کی جو اصل ہے وہ ہے جو قربانی جناب ابراہیم نے میدان منی میں جناب اسماعیل کو قربان کرتے وقت پیش کی تھی. یہ اس قربانی کی ریپلیکا ہے سمجھ لیجیے، تاکہ کانسیپٹ جو ہے یہ وہاں سے آیا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی راہ خدا میں جس چیز کو ہم بہت عزیز سمجھتے ہیں اس کو پیش کریں. اس میں بجائے اس کے کہ بکرے کے سائز کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیں کہ ہمارا سارا فوکس جو ہے بکرے کی خوبصورتی کے اوپر ہو اور بکرے کے سائز کے اوپر ہو، ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو قربانی پیش کر رہے ہیں اس سے ہمارے اندر کوئی چینج ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ویورز، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم میں کیا کسی طرح کا بدلاؤ آتا ہے، کیا ہم اس کے کنسیپٹ کو سمجھتے ہیں. اور اسی کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم حاضر ہے پروگرام چرچا ٹائم میں. رائٹ ساجد؟ جی، چرچا ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جو سوشلی اگر دیکھا جائے تو بہت معنی رکھتا ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگ ایسے مدعوں پر بات کرتے ہیں جس پر بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آج ہم لوگ بات کریں گے چرچا ٹائم میں قربانی کے اوپر. اور جس طرح سے مولانا صاحب نے بتایا کہ ہمیشہ ہم لوگ ویٹ کو لے کر اور اس کے دانت کو لے کر، ہائٹ کو لے کر چرچا کرتے ہیں، لیکن اس کے کانسیپٹ اور اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. مولانا صاحب ایک چیز اور نہیں سمجھ میں آتی جو آج کے ینگسٹر ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہم کیوں قربان کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھ لیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں سے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ کی نماز کی ضرورت ہے، نہ آپ کے روزے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے خیرات کی ضرورت ہے، نہ آپ کی قربانیوں کی ضرورت ہے. کسی چیز کو کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو کیوں کرنا ہے پھر؟ ایگزیکٹلی دا کوشچن از کہ پھر کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی ضرورت ہمیں ہے. مطلب قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہمیں ہے. وہ ہمیں کیسے ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم کو لگ رہا ہے کہ گوشت کھا کے ختم ہو جاتا ہے معاملہ. دیکھیے جیسے بالکل اللہ کا، اگر میں اس کو بلا تشبیہ ایک ایگزامپل کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو واضح کروں. جیسے کچھ بچے اسکول جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ٹیچر ہے جو بچوں سے کہتا ہے بیٹا پڑھا کرو، ہوم ورک کرو، کلاس ورک کرو، ریگولر رہو، اٹینڈنس اچھی ہونی چاہیے، پڑھائی کیا کرو. سوال، اس ٹیچر کو کیا ملنے والا ہے؟ میں پڑھوں نہیں پڑھوں، اسکول آؤں بنک کروں، ہوم ورک نہ کروں، اس کو سیلری مل رہی ہے نا. سیلری تو میرے نہ پڑھنے سے اس کی سیلری کم ہونے والی ہے نہیں. اس کو سیلری ملی تو اس کو کیا تکلیف ہے کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ پڑھو، ابا حضور ہمارے فیس پے کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ استاد اتنا زیادہ کنسرن دکھائی دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ بچے پڑھ کیوں نہیں رہے ہیں. اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اسے اپنے اسٹوڈنٹس کی فکر ہے. کیونکہ ہم جس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس جگہ پر ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ہم یہ دیکھ رہے تو یار یہ کتنا ستاتا ہے یہ ٹیچر،
روز آتے ہی ساتھ پوچھتا ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, یاد کیا ہے کہ نہیں کیا, اسے کیا کرنا ہے اپنی سیلری لے گھر جائے, نہیں, اس کو وہ یہ دل سوزی کر رہا ہے, وہ اس کو جتنا اس کا ہم و غم ہے وہ ہماری وجہ سے, کیونکہ ہم ابھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اگر ہم آج نہیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان کیا ہے. جب ہم ایک سرٹن ایج پہ پہنچ جائیں گے, ایک جگہ پر پہنچ جائیں گے, اس وقت ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اے کاش کہ ہم نے اپنے استاد کے کہے پر عمل کیا ہوتا. رائٹ. استاد نے کہا تھا پڑھ لو تو پڑھ لیا ہوتا, یہ کر لو تو کر لیا ہوتا. اسی طریقے سے آج خدا کہہ رہا نماز پڑھو, صبح 5 بجے اذان ہوتی ہے, اٹھنا پڑتا ہے. رمضان میں کھانے پینے کے الحمدللہ فریج بھری ہوئی ہے لیکن کھا نہیں سکتے ہیں, پیسے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ ہم جس طرف سے دیکھ rہے ہیں اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہر چیز میں باؤنڈیشن ہے, ہر چیز میں ہم کو روکا جا رہا ہے, ہمارے پاس آزادی ہونی چاہیے. لیکن جب ہم اس لیول میں پہنچیں گے, خدا مثلا اس دنیا سے جب جائیں گے, جانے کے بعد جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلا کہ وہاں جب حساب و کتاب شروع ہوا کہ بھائی آپ نے کیا کیا, عبادت کی نہیں کی, روزہ رکھا نہیں رکھا, دوسروں کی مدد کی نہیں کی. تو یہ جو تاکیدیں اللہ کرتا ہے کہ یہ کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, قربانیاں کرو, دوسروں کی مدد کرو, تو وہ ابھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس کام کا ہے, یہ ایسا برڈن محسوس ہوتا ہے. لیکن جب ہم ایک سرٹن لیول پہ پہنچیں گے تو وہاں جا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی یہ ساری تاکیدیں خدا کے لیے نہیں تھی. خدا جو ہے وہ اللہ الصمد, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, وہ بے نیاز ہے. جتنی بھی ضرورتیں تھیں, وہ جو تاکیدیں تھیں وہ ہمارے لیے تھیں کہ تمہیں ضرورت پڑنے والی ہے, آج تم آمادگی کرو تاکہ کل تمہارے کام آ سکے. تو یہ قربانیاں بھی ٹیکنیکلی ہمارے لیے ہے کہ ہم جب قربانی پیش کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہے. پہ ایک جانور کو ذبح کر دیا, اب تو جسے کہتے ہیں اینیمل رائٹس والے بھی جو ہے کہتے ہیں یہ بہت غلط ہو رہا ہے, یہ دس از رانگ, دس از ناٹ, دس شوڈنٹ بی ہیپننگ, اتنے سارے جانور قتل کیے جا رہے ہیں. بھائی آپ یہ دیکھیے کہ جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں تو صرف اس کا مقصد جانور کو قتل کرنا خدا نخواستہ نہیں ہے, بلکہ اصل ہدف یہ ہے کہ ایک طرف جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یعنی ہم مال پیسے خرچ کرتے ہیں. آپ نے کہا ₹1,00,000 کا میرا بکرا ہے کہ 2 لاکھ کا بکرا ہے, کم سے کم 1,00,000 2 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیا کہاں, راہ خدا میں. اب جب یہ خرچ ہوا تو اس کا اجر آپ کو وہاں ملے گا. اس کے بعد جو جانور آپ نے ذبح کیا, اس کا گوشت کس نے کھایا؟ غریبوں میں تقسیم کیا گیا, ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا. تو وہ بیچارے جو سال بھر وہ 1 کلو گوشت آج کے زمانے میں, مہنگائی کے زمانے میں افورڈ نہیں کر سکتے, 700-800 روپے کلو ہے مولانا صاحب, مطلب زبردست مہنگا ہے. جی یعنی بہت مہنگا ہے. جی تو جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, جو بیچارہ مزدور ہے اس کی کل دن بھر کی دہاڑی 200-300 روپے ہے, تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو جب ہم اس کی قربانی کرتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کے گھر, اس میں تاکید بھی یہی ہے کہ ایسے ضرورت مند لوگوں کے یہاں ہی دیا جائے. اوکے, مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے قربانی اگر پیش کی تو ہم لوگ سارا اپنے فریج میں رکھنے اور 2-3 مہینہ, یہ بہت ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ ہے. یہ اصل یہی ہے. دیکھیے مثلا نظر کیا, خود ہی پکایا, خود ہی کھا لیا. اس میں بھی جتنی بھی نظر ہوتی ہے اس میں بھی زیادہ تر ہونا یہی چاہیے کہ ان لوگوں کو, دیکھیے آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھریں گے تو اس کا ثواب ہے. کتنا پہنچانا ہے, مطلب ایک بکرا ہے, کوشش یہ کریں کہ 2/3 جو ہے وہ دوسروں کو دیں, 1/3 مستحب بھی قربانی ہے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, لیکن 2/3 جائے ضروری ہے. جی 2/3 میں وہ چیزیں جائیں, مطلب اکول جائیں, ایسا نہ ہو کہ جو ہے اچھا یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ دے دیتے ہیں. عام طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو انسان کا جو مزاج ہے وہ کچھ ایسے ہی ہے, بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سیلفش ہو جاتا ہے. ہاں نہیں, ہر چیز میں, ناٹ ایون قربانی کی بات نہیں ہے. مثلا اگر ہم سے کوئی پیسے مانگنے آ جائے سگنل پہ, کسی سڑک پہ, تو ہم جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور وہ والی نوٹ نکالیں گے جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ جو سڑک کے کنارے جو دکان ہے, اگر کچھ خریدنے جاؤں گا تو دکان والا کہے گا نہیں چلے گی, تو کہیں گے اچھا کیا کرے, رائے خدا میں دے دیتے. تو رائے خدا میں سب سے آسان چیز ہے کہ جو کہیں نہیں چلے گا وہ رائے خدا میں چلے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مولا کہتے ہیں کہ جو چیز تم کو پسند ہے وہ دو. جی, اور ہم کیا کرتے ہیں, جو اپنے کو نہیں چاہیے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. اچھا, یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے. جی, اور جہاں قربانی کی بات ہے, خود پیغمبر سے جو ہے جب آپ خود قربانی کروایا کرتے تھے تو میجورٹی, تو میں تو کہہ رہا ہوں 2/3 جو ہے بانٹنا چاہیے. پیغمبر اسلام 90% تک جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے. خود ان کی ایک زوجہ نے دیکھا کہ بہت تھوڑا سا بچا ہے گوشت قربانی کا,
تو انہوں نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ بس اتنا ہی بچا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ بس اتنا ہی گیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جتنا دیا ہے اللہ اسے لوٹا دے گا, یہ جو ہم خود کھا لیں گے یہ ضائع ہو گیا ہے. تو کانسیپٹ جو ہے یہ قربانی کا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بانٹیں گے آج تو کل جو ہے اللہ اس کو لوٹا کر ہمیں واپس کرے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی جو ہمارے لیے ہم راہ خدا میں کر رہے ہیں, وہی اگر ہم قربانی کے کانسیپٹ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے پر لے کر جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خواب کی بنا پر ہوا تھا, ڈریم, سپنا, جسے ہم ایک بہت ہی ویک کمیونیکیشن مانتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس خواب کو دیکھنا اور اس ڈریم پر عمل کرنا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہمارے زمانے میں بھی اکثر فون آتے ہیں مولانا صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں کیونکہ ویک کمیونیکیشن پر یقین کر لینا وہ بھی نبی کا. ایگزیکٹلی یہ جو پوائنٹ آپ نے کہا, اللہ نے اپنے خاص بندوں سے یعنی انبیاء اور رسول اور ائمہ طاہرین سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے انہوں نے کئی عدد راستوں کو اختیار کیا ہے, مینز آف کمیونیکیشن کہہ لیجیے. تو اس میں سے ایک راستہ جو ہے وہ خواب کا ہے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جناب یوسف کا خواب, جناب ابراہیم کا خواب. تو ایک راستہ جو ہے وہ خواب کا ہے. عام انسان کے خواب میں بھی شیطان کی مداخلت ہوتی ہے, جہاں پر وہ آ کے نئے نئے آئیڈیاز دیتا ہے کہ تم سو رہے ہو, تھک گئے ہو, میری بات کب سنو گے, میں خود آ جاتا ہوں خواب میں کہ جب تم آرام کر رہے ہوگے تو میں تمہارے ذہن میں آ کے یہ چیزیں, یہ وسوسے, یہ باتیں ڈال دوں گا. لیکن انبیاء جو ہیں چونکہ وہ محفوظ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں اور اس طریقے کے شیطانی وسوسے سے بچے رہتے ہیں, تو جو میسج ان کو خواب میں ملتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے ویک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. تو جو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ حجت ہوتے ہیں, یعنی جو خواب میں وہ دیکھتے ہیں, جو میسج اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے, چونکہ اس میں شیطانی وسوسہ نہیں ہوتا ہے, شیطان ان کے خواب میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے, لہٰذا وہ حجت ہے, اس پر وہ عمل کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کسی عالم نے خواب دیکھا ہو, جس پہ اکثر علماء اور خطبہ اپنے مجالس میں اور بہت سارے بزرگان اپنے کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ خواب میں یہ دیکھا, خواب میں ایسا ہوا, خواب میں ایسی بشارتیں ہوئی. آج بھی تو ہوتا ہی ہے. جی یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ بھی صرف اور صرف دیکھنے والے کے اوپر حجت ہے. مثلا ہمارے پاس واٹس ایپ میسیجز میں اکثر آتا ہے کہ فلاں صاحب نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے اگر مثلا اتنا صدقہ نہیں دیا تو نہ جانے کیا مصیبت آ جائے گی, لہٰذا آپ کو فوراً سب کو چاہیے کہ صدقہ دے, یا جناب عباس کی نظر کرائے اور نہ جانے کیا کیا کروائے. جس نے دیکھا ہے اگر یہ حجت کہہ لیجئے کہ ہو بھی سکتی ہے تو صرف اس کے لیے ہو سکتی ہے, باقی ہم کے ہمارے نہیں ہو سکتی. بھائی وہ معصوم تھوڑی نہ ہے. اگر اس کو یہ فیل آتا ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں مجھے کرنا چاہیے تو بسم اللہ آپ کریے. لیکن یہ جو 13 آدمی کو بھیجیے اور نہیں بھیجا تو نہ جانے کیا مصیبت آ جائے گی, یہ اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. صرف اور صرف جو خواب دیکھنے والا ہے اگر یہ کہیں بھی تو صرف اور صرف اس کے لیے حجت ہے, ادروائز کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. اوکے, یہاں پہ ایک اور سوال مولانا صاحب اٹھتا ہے, اور یہ سوال میرے خیال سے بہت اچھا ہے میرے لحاظ سے, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن جیسا کہ نیلم جانتے ہیں ہم لوگ کے پوری دنیا میں لوگ قربانی پیش کرتے ہیں, اور خاص کر انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو سب لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قربانی کرنا, بکروں کی قربانی دینا واجب ہے. لون لے کے کرتے ہیں یا ملا کے کرتے, مطلب اس حد تک بات ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ لوگوں سے لے لو اور اس کے بعد قربانی پیش کرو. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی, وہ آج ہم لوگ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی کریں گے. تو یہ مطلب کیا واجب ہے, ضروری ہے کرنا, کس حد تک صحیح مانا جائے گا؟ جی دیکھیے اصل قربانی جو آج کے زمانے میں جو واجب قربانی جسے کہا جائے, واجب قربانی صرف اور صرف ان حجاج کرام کے اوپر ہے جو مکہ مکرمہ میں حج کے لیے گئے ہیں. صرف اور صرف وہ افراد جو میدان منا میں ہوں گے ان کے اوپر واجب ہے, چونکہ ان کو اگر محل ہونا ہے یعنی احرام سے باہر نکلنا ہے تو انہیں قربانی کروانی ہوگی, ان کے اوپر واجب ہے. ان کے علاوہ جتنی بھی قربانیاں دنیا بھر میں ہوتی ہے, ہندوستان میں, دوسرے ممالک میں, جہاں کہیں بھی ہوتی ہے, یہ سب مستحب قربانی ہے. کمپلسری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. آپ کروائیں گے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کروائیں گے تو کوئی گناہ
نہیں پڑے گا. اور جو لون لیتے ہیں پھر یہ لون مستحب کام کے لیے کون لون لیتا ہے؟ لائک قرض لے لیا, کسی سے پیسے لے کر کروا دیا. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے شامل بھی ہو جاتے ہیں نا 2-4 لوگ ایک میں, وہ تو اگر جی بجائے اس کے کہ آدمی لون لے, نہیں معلوم ہے زندہ رہے گا نہیں رہے گا, کیسے ادا کرے گا, چونکہ اگر لون لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ 40-50 ہزار کا بکرا خریدے گا. بھائی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو مستحب ہے تو جو سب سے منیمل ہو, 10-12 ہزار کا بکرا جو ہے جو آپ کی حیثیت ہے, کیونکہ واجب تو ہے نہیں, مستحب ہے, آپ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایسی قربانی جو منیمل ہو اس کو کروا دیجئے, انشاءاللہ اللہ اس کو قبول کر لے گا. اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ شیئرنگ میں ہوتی ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4-5 آدمی مل کر کے شیئر کر لیں, اور شیئر کرنے کے بعد قربانی میں ایک جانور خرید کے قربان کر دیں, اس میں سب کو برابر کا ثواب مل جائے گا. ایسا کچھ ہے نہیں کہ ایک بکرا ایک لوگ, نہیں, ورنہ تو پھر گھر میں اگر 5 آدمی تو 5 بکرے آنے چاہیے. جی بالکل ٹھیک. کس کی طرف سے ہو رہا ہے یہ؟ جی, اور جہاں ہم بات کرتے ہیں قربانی کی, اور جس طرح آپ نے ہمیں بہترین طور پر ایکسپلین کیا کہ یہ کہاں پر واجب ہے, کس طرح واجب ہے, اور دوسرے لوگ ساتھ میں آ کر مل کر بھی قربانی دے سکتے ہیں, تو وہیں اگر ہم اسے ایک دوسرے انداز سے سوچیں تو کیا اس حج کے موقع پر جانور کی قربانی ہی پیش کی جائے, یا ہم میں کوئی غلط عادت ہے جو اللہ کو ناپسند ہو, محض جھوٹ بولنا ہو یا غیبت کرنا ہو, یا ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اسے چھوڑنے کی قربانی کی اگر نیت باندھ لی جائے تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی بدل ہو سکتا ہے, مطلب یہ ایسا کہنا ہے؟ نہیں, بدل نہیں ہو سکتا ہے, قربانی کے بدلے کچھ اور. دیکھیے حج میں جو قربانی ہے وہ واجب ہے, اس کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. لیکن جو ان کا سوال ہے یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, کیونکہ جناب ابراہیم سے قربانی کس چیز کی مانگی گئی تھی؟ جناب ابراہیم سے قربانی مانگی گئی تھی جناب اسماعیل کی, یعنی ان کی نہایت ہی عزیز چیز کی قربانی, جس کو بے حساب محبت کرتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیے کہ ایک باپ سے کہا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربان کریں, آپ یہ دیکھیے کہ ایک باپ جس کو 100 سال کی عمر پہ ہو جانے کے بعد ایک بیٹا ملا, محبت کتنی ہوگی. جی, ایک بیٹا اللہ نے انہیں عطا کیا, اور اس بیٹے کی قربانی خدا مانگ لے. آپ یہ سوچئے کہ کتنی بڑی, اور اس کے لیے جناب ابراہیم آمادہ ہو جائیں. جی, اور جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے جائیں اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جی, آپ یہ امیجن کریے کہ کتنی عظیم قربانی ہے, کتنی بڑی قربانی ہے. اب آئیے اپنے ہم اور آپ, ہم نے جب یہ کسی جانور کی جب قربانی پیش کرتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے, لیکن جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل جیسی عزیز چیز کی قربانی پیش کی تو ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو ہمیں بہت پسند ہے لیکن غلط ہے, اگر کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی شے جو غلط ہو اور ہم بہت پسند کرتے ہیں اس کو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی قربانی کریں اللہ کی راہ میں. اور ایک بہت ہی اچھا موقع ہے ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانے کا. تاکہ بھائی قربانی کا مطلب یہ ہے, قربانی اسی چیز کو کہا جاتا ہے مثلا یہ تاکہ ہمیں محسوس ہو. آپ یہ بتائیے جانور قربان کرنے کے بعد کسی کے اندر کوئی فیلنگ آتی ہے؟ اس کو پتا ہے کہ ایک جانور ہر سال ایک جانور ہم خرید کے لائیں گے اور اس کو جو ہے ذبح کر کے تقسیم کر دیں گے. کوئی یعنی کوئی فیل, کوئی الگ سے کوئی ایموشن, کوئی چیز میں چینج نہیں آتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں مثلا کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے, کوئی خرابی پائی جاتی ہے, کوئی بری عادت پائی جاتی ہے, وہ یہ سوچے کہ ہمیں اسے ترک کرنا ہے. اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ہر روز ہر لمحہ اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ میں نے خدا کے لیے اس کام کو چھوڑ دیا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے واقعی معنی میں کوئی قربانی پیش کی ہے. یہ جانور مستحب قربانی ہے, لیکن اگر کسی کو کچھ قربان کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی ایسی چیز قربان کرے جسے کہہ سکے کہ بار الہ دیکھ تیرے لیے میں نے اس کو قربان کیا ہے. جی ساجد, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار عید الاضحیٰ کے موقع پر جب ہم جانور قربان کریں گے تو آئی تھنک ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم میں کوئی بری عادت ہے, ماشاءاللہ ہمارے ویورز تو بہت اچھے ہیں, لیکن اگر ہے تو ہم ساتھ میں اس عادت کو بھی اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ جتنے بھی اسلامک ریچولز کی اگر ہم بات کریں تو وہ کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں. تو عید اضحیٰ جو عید قربان جسے ہم کہتے ہیں, اگر اس میں ہم قربانی پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کو بہت زیادہ پسند آئے گا, لیکن وہ چیزیں ہم قربان کریں اللہ کی راہ میں جو ہمارے اندر بدلاؤ لا سکے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.
امید کرتا ہوں کہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور چرچا ٹائم میں آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ ویورز، آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر کوشش کرے کوئی ایسی چیز کو قربان کرنے کی جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔